السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دورہ تراکیب کا ہمارا سبق نمبر 20 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی بلوغ المرام کی حدیث نمبر 48، 49 اور 50 کی ترکیب کرتے ہیں اور اجرا بھی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 48، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا یمزمز وینثر من الکف الذی یأخذ منہ الماء۔ یہ ہے حدیث جس کا معنی ہے کہ روایت کی گئی ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے وضو کے طریقے کے بارے میں۔ ثم پھر، تمضمضہ آپ نے کلی کی۔ یہاں ثم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں پہلے الفاظ مذکور تھے، اس کا یہ اختصار ہے۔ ثم عاطفہ ہے تو پیچھے معطوف علیہ لازماً موجود ہوگا، لیکن یہاں نہیں ہے، طویل حدیث میں موجود ہے۔ پھر تمضمضہ آپ نے کلی کی، واستنثر اور آپ نے ناک جھاڑا، ثلاثاً ناک جھاڑنا 3 بار، یعنی واستنثر استنثارا ثلاثاً اے 3 مرات۔ آگے تمییز بھی معذوف ہے۔ یمزمز کلی کرتے آپ، وینثر اور ناک جھاڑتے آپ، من الکف الذی اس ہتھیلی سے، الذی وہ جو، یعنی الکف کو موصوف بنایا جائے گا، ایسی ہتھیلی سے، الذی وہ جو، یأخذ لیتے آپ، منہ اس سے، الماء پانی کو۔ یہ ہے اس روایت کا ترکیبی ترجمہ۔ عن علی، جار مجرور یہ متعلق رویہ کے ہوگا، جیسے عام طور پہ پیچھے کئی بار ہو چکا ہے۔ عن علی جار مجرور متعلق رویہ فعل محذوف کے، فی حرف جار صفت مضاف، الوضوء مضاف الیہ، صفت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا رویہ فعل محذوف کے، یعنی فعل ایک ہے اور اس کے متعلق 2 بن چکے ہیں۔ ثم عاطفہ، تمضمض فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عاطفہ، استنثر فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثلاثاً صفت ہے موصوف محذوف کی جو کہ استنثاراً ہے، استنثاراً موصوف اپنی اس صفت سے مل کر مفعول مطلق ہوا استنثر فعل کا۔ اور یاد رہے کہ ثلاثاً کے بعد مضاف الیہ محذوف ہے، اور ثلاثاً میں جو تنوین ہے یہ تنوین اسی مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں، یعنی گویا عبارت یوں ہے، استنثر استنثارا 3 مرات، پھر اس کو مخفف کر کے واستنثر ثلاثاً کہہ دیا گیا۔ ٹھیک، ثلاثاً صفت اپنی موصوف اور صفت سے مل کر، یعنی ثلاثاً صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے، استنثاراً، استنثاراً موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ہوا استنثر فعل کا۔ استنثر فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ تمضمض
یہ معطوف علیہ بنایا تھا، تو یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر معطوف ہوا اس معطوف علیہ کا جو ایک طویل حدیث میں موجود ہے اور یہاں اختصار سے حذف کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو وہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر یہ مقولہ نائب فاعل بنے گا رویہ فی المحذوف کا، جو کہ پیچھے محذوف نکالا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لیکن آگے کے اعتبار سے اگر آپ اسے دیکھیں تو تمزمزہ اور استنثر یہ مفسر بنے، کیونکہ آگے جو جملہ ہے وہ تفسیر بیان کر رہا ہے، یمزمز وینصر من الکف الذی یاخذ منہ الماء، تو یہ تمزمزہ اور استنثر کی ہی تفسیر ہے گویا کہ۔ یمزمز فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، اچھا یمزمز فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، واو عطفہ، ینثر فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار، الکف موصوف، الذی اسم موصول، یاخذ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، منہ میں من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یاخذ فعل کے، الماء مفعول به، یاخذ فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی موصول کا، الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی الکف موصوف کی، الکف موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ینصر فعل کے، ینصر فعل اپنے فاعل اور اچھا یہ من الکف جو ہے جار مجرور یہ ینصر کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور یمزمز کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، تو یمزمز فعل اور ینصر فعل ان دونوں افعال میں سے ہر ایک اپنے اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنیں گے، یعنی دونوں ہر ایک الگ الگ جملہ بن جائے گا، اور یہ دونوں تفسیر ہے تمزمز اور استنصارہ کی۔ ٹھیک، اور پیچھے کے لیے یہ نائب فاعل بن جائے گا رویہ کا، رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اس طرح پھر اس کا عطف پیچھے والی حدیث پہ ہو جائے گا۔ یہ تھی حدیث نمبر 48 جس کی ترکیب کی ہے آپ نے۔ اس کا اجرا بھی دیکھ لیں، علی کا اعراب جر ہے، عن جار کا مجرور ہے۔ اجرا کے طریقے کے حوالے سے میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 خانے بنانے ہیں آپ نے، پہلے خانے میں لفظ لکھنا ہے، دوسرے خانے میں اس کا اعراب لکھنا ہے، تیسرے خانے میں اس کے اعراب کی وجہ لکھنی ہے، اور چوتھے خانے میں اس اعراب کے متعین ہونے کی کیفیت لکھنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے سارے خانے بنا لیے ہوں گے۔ تو پہلے خانے میں لفظ علی لکھیں، دوسرے خانے میں اس کا اعراب لکھیں کہ اس کا اعراب جر ہے، تیسرے خانے میں اس کے اعراب کی وجہ لکھیں کہ جر اس لیے ہے کیونکہ یہ عن جار کا مجرور ہے، اور چوتھے خانے میں آپ اس کے اعراب کی کیفیت لکھیں کہ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے، اور اسم جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس اسم کے آخر میں یا واو ہو اور ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون زبیون۔ تو تعریفیں آپ کو یاد ہی ہیں، تو آپ نے یہ ترتیب بار لکھنا ہے۔ صفت کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ چاروں خانے اس میں آ گئے ہیں، اختصار سے بتاتا جاتا ہوں میں۔ الوضو کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ وضو اور وضو میں نے فرق بتایا تھا کہ وضو جو واو کے زبر سے ہو اس کا معنی وضو کا پانی ہے، وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، اور واو کے کسرہ سے اگر ہو تو اس کا معنی وہ برتن جس میں وضو کا پانی ہو، اور وضو واو کے پیش سے اگر ہو تو اس سے مراد وضو کا طریقہ اور یہ فعل ہے، یعنی انداز وضو، اس کو عربی میں وضو کہتے ہیں واو کے ضمہ سے۔ اگر پھر بھی تعین نہ پڑے تو آپ
فتح کسرہ ضمہ کے حوالے سے اس کی ترتیب یوں دیکھ لیں۔ ایک جملہ ہے، وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو، یہ ایک جملہ ہے۔ یہ جملہ اگر یاد ہے تو آپ کو اس کے اعراب کی کیفیت کبھی نہیں بھولے گی۔ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو۔ وضو جس کو ڈالا جاتا ہے وہ پانی ہے، ظاہر ہے، تو اس سے مراد پانی ہوا۔ وضو جس میں کوئی چیز ڈالی جائے، یعنی وضو کے پانی کو جب اس میں ڈالا جا رہا ہے تو کس میں ڈالا جا رہا ہے؟ وضو میں۔ وضو واو کے کثرت سے ہے تو بظاہر ہے کہ یہ برتن ہی مراد ہوگا۔ اور وضو کرو، کرنا یہ ایک کام ہے اور یہ فعل ہے، اور اس کو عربی میں وضو کہتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش کے اس ترتیب کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کا تعین کبھی نہیں بھولے گا۔ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو۔ خیر، یہ تو ایک الگ سی بات تھی، ہم اپنے اجراء کی طرف آتے ہیں۔ ثلاثاً اس کا اعراب نصب ہے، کیونکہ یہ صفت ہے موصوف استنصاراً محذوف کی۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف سے ہی ہے۔ الکف کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ من جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ الذی اس کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے الکف کی۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ اسماء موصولہ مبنیات کی میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا جی، منہ میں ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ الماء کا اعراب نصب ہے کیونکہ یأخذ فعل کا مفعول بھی ہے۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ حدیث نمبر 49، وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم ادخل یدہ فمزمز واستنشق من کف واحدۃ یفعل ذلک ثلاثا۔ روایت کی گئی ہے عبداللہ سے، ترکیبی معنی اللہ کے بندے سے، ایسا اللہ کا بندہ جو بیٹا ہے زید کا۔ روایت کی گئی ہے وضو کے طریقے کے بارے میں کہ بے شک، اچھا، ثم کہ پھر، ادخلا داخل کیا آپ نے، داخل کیا آپ نے، یدہ اپنا ہاتھ، فمزمز پس آپ نے کلی کی، واستنشق اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحدۃ ایک ہی ہاتھ سے، یفعل اس حال میں کہ کرتے تھے آپ، ذالک یہ کام، ثلاثاً 3 بار۔ یہ حدیث 49 جس کا آپ نے ترجمہ ملاحظہ کیا ہے، ترکیب عن عبداللہ ابن زید کی آپ کو معلوم ہے، کئی بار ہو چکی ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوگا رویہ فعل محذوف کے۔ فی صفت الوضو، فی جار صفت مضاف، الوضو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق رویہ فعل محذوف کے۔ ثم عطف ادخل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، یدہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا ادخل فعل کا۔ ادخل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا عطفہ، مزمز فعل اس میں ہوا ضمیر ذو الحال، واو عطفہ، استنشق فعل اس میں ہوا ضمیر ذو الحال، من حرف جار، کف موصوف، واحدۃ صفت، کف موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا استنشق فعل کے اور مزمز فعل کے، دونوں کے متعلق ہے یہ۔ یفعل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، ذالک مفعول بھی، ثلاثاً یہ صفت ہے موصوف محذوف کی جو کہ فعلاً ہے، فعلاً موصوف اپنی صفت سے مل کر
مفعول مطلق ہوا یفعل فعل کا، یفعل فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا مزمزہ کی ہوا ضمیر اور استنشاق کی ہوا ضمیر سے۔ مزمزہ میں ایک ضمیر نکالی تھی میں نے جس کو ذوالحال کہا تھا، اور اسی طرح استنشاق میں بھی ایک ضمیر نکالی جس کو ذوالحال کہا، تو وہ دونوں ذوالحال ہیں، اور یفعل ذلک ثلاثا یہ جملہ انہی دونوں ضمیروں سے حال ہے، اور من کف واحدۃ یہ دونوں افعال کے متعلق ہے۔ تو گویا دونوں افعال کی تین چیزیں بن چکی، ایک تو ان کا اپنا اپنا فاعل، دوسرا ان کا متعلق، اور تیسرا یہ ذوالحال ہے۔ تو یہ ذوالحال ہاں یفعل ذلک یہ حال ہے، تو یہ جملہ حال اپنے ذوالحال سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا مزمزہ کا اور استنشاق کا، یعنی مزمزہ میں ہوا ضمیر اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا مزمزہ کا، اور استنشاق میں جو ضمیر ہے وہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا استنشاق کا، اور من کف واحدۃ یہ متعلق استنشاق کے بھی ہے اور مزمزہ کے بھی ہے۔ گویا آپ یوں کہیں مزمزہ اور استنشاق میں سے ہر فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر، یعنی اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پھر ان میں سے ہر ایک کا عطف ہو جائے گا پیچھے والے جملے پر، اور وہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر اس کا پھر عطف ہو جائے گا اس معطوف علیہ پر جو ایک طویل حدیث میں مذکور ہے، یہاں حذف کر دیا گیا ہے، پھر یہ بالآخر نائب فاعل بن جائے گا رویہ فعل محذوف کا، رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اس کا عطف پیچھے والی حدیث پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ید کا اعراب نصب ہے کیونکہ ادخل فعل کا مفعول بھی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے، ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے، کف ان کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے، واحد ان کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے کف کی، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ اچھا جی، ذالک کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے یفعل فعل کا، نصب محلن ہے کیونکہ اسم اشارہ ہے مبنی ہے، ثلاثاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے، یا یوں کہیں کہ یہ صفت ہے موصوف محذوف کی جو کہ مفعول مطلق تھا، تو صفت ہونے کی بنا پر اس کا اعراب بھی نصب ٹھہرا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ اس میں کف واحدتن آ گیا ہے، واحدتن صفت یہ مؤنث ہے، اور کف یہ بھی مؤنث ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہیں وہ عربی کلام میں مؤنث شمار ہوتے ہیں، پیچھے کئی مثالیں آ چکی ہیں، ایک مثال یہ بھی ہے کف موصوف ہے اور واحدتن یہ صفت ہے، تو واحدتن نے آ کر یہ بھی بتایا گویا کہ کف یہ مؤنث ہے، اور عربی کلام سے ہی یہ قاعدہ منضبط کیا گیا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہیں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 50، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك۔ روایت کی گئی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس حال میں کہ اس کے قدم میں ناخن کی مانند تھا، اس حال میں کہ ہونے والا تھا اس کے قدم میں ناخن کی مانند، اس حال میں کہ نہیں پہنچا تھا اس کو الماء پانی، فقال پس آپ نے فرمایا ارجع لوٹ جا، فاحسن پس اچھا کر وضوء کا اپنا وضو،
اچھا جی، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل محذوف کے. قالا فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول. رآ فعل النبی فاعل رجلا ذو الحال واو حالیہ فی جار قدم مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ. قدم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قائن صیغہ صفت کے. قائن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم مثل مضاف ظفر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذو الحال. لم یصب فعل ہو ضمیر مفعول به الماء فاعل، لم یصب فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا مثل الظفر ذو الحال سے، مثل الظفر ذو الحال اپنے حال سے مل کر. اچھا جی، مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا رجلا ذو الحال سے، رجلا ذو الحال اپنے حال سے مل کر مفعول به ہوا رآ فعل کا، رآ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ فا عطفہ. قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول. ارجع فعل اس میں انت ضمیر فاعل، ارجع یہ امر کا صیغہ ہے اور امر حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں ضمیر انت نکالیں گے. ارجع فعل اس میں انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، امر انشاء ہوتی ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ فا عطفہ. احسن فعل اس میں انت ضمیر فاعل، وضو مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، وضو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به ہوا احسن فعل کا، احسن فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف. ارجع معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ ہوا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا رآ یعنی رأى النبی، اس جملے معطوف علیہ کا. رأى النبی جملہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ ہوا قول کا، قالا جو کھڑا ہے پیچھے نا اس کا یہ مقولہ ہے. قالا قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل محذوف کا، رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور اس کا عطف پیچھے والی حدیث پر. قالا جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ نائب فاعل ہے رویہ فعل محذوف کا، رفع محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. رآ جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے قالا کا، نصب محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. النبی کا اعراب رفع ہے کیونکہ رآ کا فاعل ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرا صحیح ہے. رجلا نصب اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول به ہے رآ فعل کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. وفی قدمہ جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے، نصب محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. قدم کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے جر محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے. مثل کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. اور ظفر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. لم یصبہ الماء جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے، نصب محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. لم یصبہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول به ہے، نصب محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے. الماء کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے لم یصب فعل کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. قال جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ اس کا عطف ہے رأى النبی جملے پر، وہ مقولہ تھا تو حرف عطف کے واسطے سے یہ بھی مقولہ بن جائے گا.
نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ارجع فاحسن وضوءک کا جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے فقالہ میں موجود قول کا۔ نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، وضو کا اعراب نصب ہے کیونکہ احسن فعل کا مفعول بھی ہے۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ کاف ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ تو حدیث نمبر 50 کی بھی ترکیب و اجرا مکمل ہوا۔ ہمارا نصاب جو تھا بلوغ المرام کی ابتدائی 50 احادیث کی ترکیب و اجرا، وہ الحمدللہ آج 10 روزے کو اور بمطابق 4 مئی 2020 کو مکمل ہوا الحمدللہ تعالی۔ آپ ان احادیث کو لکھیں، یاد کریں اور ان کا مذاکرہ کریں۔ نصاب ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ اس بلوغ المرام کے وہ الفاظ جو حدیث اور متن لکھ دیے جانے کے بعد جو مذکور ہوتے ہیں، یعنی تخریج کے الفاظ اور سندوں اور متنوں کا اختلاف، جو ائمہ کے نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ فلاں امام نے اس حدیث کے الفاظ یوں ذکر کیے ہیں اور فلاں نے یوں ذکر کیے ہیں، یا اسی طرح تخریج کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، یا اسی طرح کوئی اور ایسے مشکل الفاظ جو یہاں آئے لیکن ہمارے نصاب میں شامل نہیں تھے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے۔ باقی ہمارا جو نصاب تھا وہ آج تمام ہو چکا ہے۔ ہمارا نصاب تھا بلوغ المرام کی پہلی 50 احادیث، صرف سند اور متن، تخریج اس میں شامل نہیں تھی۔ ویسے افادہ کے لیے کل انشاءاللہ تعالی ہم تخریج کے الفاظ کی بھی ترکیب کر دیں گے۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔